روز کی روٹی کلام مقدس پاسٹر روکس برکت کے ساتھ۔ ہاللویا، پریز دی لارڈ۔ مسیح یسوع کے بابرکت خوبصورت اور فتح مند نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں۔ اس ایمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کہ آپ سب لوگ خدا کے فضل سے سلامتی کے ساتھ ہیں، اور روز کی روٹی بائبل اسٹڈی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے عزیزو، ہمارا ٹاپک وہی ہے مدر ڈے کے تعلق سے بائبل مقدس کے مطابق ماں کی اہمیت۔ اگر آپ نے روز کی روٹی بائبل اسٹڈی میں ہمارا پہلا پروگرام اگر آپ نے دیکھا ہے یا سنا ہے، تو میں نے مدر ڈے کے تعلق سے مدر ڈے کا پس منظر میں نے اس میں پیش کیا تھا، اور پھر میں نے چند باتیں اور بھی بتائیں۔ آج دور حاضر میں آج کی جو بائبل اسٹڈی ہے وہ ہے جس کا سب ٹائٹل ہے بائبل مقدس کے مطابق ماں کی اہمیت۔ اور ماں کی اہمیت میں نے پچھلی ایپیسوڈ میں بھی بتائی۔ آج جو ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ جو ہمارے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، بائبل مقدس میں ان کے بارے میں کیا قانون تھا یا ہے کہ اگر کوئی ایسا بیٹا یا بیٹی جو اپنے ماں اور باپ کی عزت یا رسپیکٹ نہ کرے تو ان کے لیے علم شریعت کے اندر کیا قانون تھا۔ اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو ضرور اپنے ہاتھ میں لیں، اور ہمارا مین ورس وہی ہے، افسیوں کے نام پولس رسول کا خط اور اس کا 6 باب اور اس کی آیت مبارکہ 1 ہے۔ تو اپنے ماں اور باپ کی عزت کرنا، رسپیکٹ کرنا، تاکہ تیرا بھلا ہو، تیری زمین پر عمر دراز ہو۔ لیکن اگر کوئی نوجوان بیٹا یا بیٹی اپنی ماں اور باپ کی رسپیکٹ نہیں کرتے، ان کے لیے بائبل مقدس کیا کہتی ہے؟ آئیں کلام مقدس کو کھولتے ہیں۔ استثنا کی کتاب، پرانے عہد نامہ میں سے استثنا کی کتاب، اور اس کا 21 نمبر باب ہے، اور آیت مبارکہ اس کی 18، 19، 20 اور 21 آیت ہے۔ اگر آپ کے پاس بائبل مقدس موجود ہے تو ضرور اپنے ہاتھ میں لیں اور میرے ساتھ مل کر نکالیں اور اس حوالہ کو پڑھیں۔ اگر نہیں تو کاپی پینسل لیں اور اس کو نوٹ کریں، اور بعد میں اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے ساتھ خاندان میں بیٹھ کر شام کو ضرور ان آیات مبارکہ کو پڑھیں۔ یہاں پر کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے، یہ ان بچوں کے بارے میں ہے جو بچے ماں کے نافرمان بچے ہیں، جو ماں باپ کے فرما بردار نہیں ہیں یا ضدی بچے ہیں۔ ان کے لیے بائبل کیا کہتی ہے؟ اگر کسی آدمی کا ضدی اور گردن کش بیٹا ہو جو اپنے باپ اور ماں کی بات نہ مانتا ہو اور ان کے تنبیہ کرنے پر بھی ان کی نہ سنتا ہو، تب اس کے شہر کے سب لوگ اسے سنسار کریں۔ اس کے لیے قانون یہ تھا کہ ایسا بچہ اس کو لا کر پھاٹک پر لے کر آئیں، اور وہاں پر سارے بزرگ اکٹھے ہو جائیں، اور پھر وہ کیا کریں؟ تب اس شہر کے سب لوگ اسے سنسار کریں کہ وہ مر جائے۔ یوں تو ایسی برائی کو اپنے درمیان سے دور کرنا، تب سب اسرائیلی سن کر ڈر جائیں گے۔ میرے عزیزو، ایسے بچوں کے لیے بڑا سخت قانون تھا کہ ان کو سنسار کر دیا جاتا تھا۔ جو بچے اپنے ماں اور باپ کے عزت نہیں کرتے تھے، جو بچے ماں اور باپ کی بات نہیں سنتے تھے۔ ایک اور آیت مبارکہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آج کے دور میں ایسے بھی بچے ہیں جو اپنے ماں باپ کی بات نہیں سنتے، پر اس کے علاوہ ایسے بھی بچے ہیں، ایسے بھی نوجوان ہیں جو اپنے ماں اور باپ کے اوپر کچھ ایسے الفاظ بھی بول جاتے ہیں
جس کو کھلے الفاظ میں لان تان کہا جاتا ہے، ان کے لیے بھی ایک قانون تھا۔ خروج کی کتاب اور اس کا چیپٹر نمبر 21 ہے اور آیت مبارکہ 15، 16 اور 17۔ بعد میں آپ کمپلیٹ آیات کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے چند آیات ہی تلاوت کروں گا۔ لکھا ہوا ہے، اور جو کوئی اپنے باپ یا اپنی ماں کے بارے میں قطعی جان سے مارا جائے، اور اگر جو کوئی اپنے باپ یا اپنی ماں پر لعنت کرے تو وہ قطعی طور پر بالکل اس کو مار دیا جائے۔ میرے عزیزو، یہ بھی ایک قانون تھا ان بچوں کے لیے، ان نوجوانوں کے لیے، ان بیٹے اور بیٹیوں کے لیے جو اپنے ماں اور باپ پر لعن طعن کرتے تھے، جو ان کو برا بھلا کہتے تھے۔ میرے عزیزو، عقل کا بادشاہ سلیمان اس کے بارے میں لکھتے ہیں، امثال کی کتاب اس کا 20 باب اور اس کی آیت مبارکہ 20 ہے۔ وہاں پہ لکھا ہوا ہے، جو اپنے باپ یا اپنی ماں پر لعنت کرتا ہے اس کا چراغ گہری تاریکی میں بجھایا جائے گا۔ میرے عزیزو، یاد رکھیں، اگر آپ اپنے ماں اور باپ کو برا بھلا کہتے ہیں یا کوئی ایسے الفاظ ان کے بارے میں بولتے ہیں، اس کے لیے خدا آپ کو معاف نہیں کرتا، بلکہ لکھا ہے کہ ان کا چراغ جو ہے وہ بجھا دیا جائے۔ یاد رکھیں کہ جب چراغ بجھ جائے تو روشنی نہیں ہوتی، جب روشنی نہیں ہوتی تو وہ بچے، بیٹے اور بیٹیاں ہمیشہ تاریکی میں زندگی بسر کرتے ہیں، ہمیشہ ان کی رستے میں رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں، ٹھوکریں لگتی ہیں۔ اس لیے اگر آپ کے والدین موجود ہیں تو میری آج کے نوجوانوں سے، بیٹے اور بیٹیوں سے یہ التماس ہے کہ اپنے ماں اور باپ کی عزت کریں، رسپیکٹ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ہم کلام مقدس میں سے احکامات 10 کا مطالعہ کرتے ہیں، جس کو ہم 10 احکام کہتے ہیں، اس کے اندر بھی یہ باقاعدہ حکم تھا خدا کا۔ اور خروج کی کتاب اس کا 20 باب اور اس کی آیت مبارکہ 12 ہے، جس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا۔ یہ قانون تھا کہ تو اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت کرنا، رسپیکٹ کرنا، تاکہ تیری عمر آج کے دور میں لوگوں کی عمر کیوں کم ہوتی جا رہی ہے؟ میرے بیٹے اور بیٹیوں، یاد رکھیں، عمر کا تعلق صرف 2 باتوں کے ساتھ ہے۔ بائبل کے اندر صرف 2 باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ نمبر 1، جو ماں اور باپ کی عزت نہیں کرتے ان کی عمر دراز نہیں ہوتی۔ دوسری چیز جو ہے، جو اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھتے ان کی عمر دراز نہیں ہوتی۔ بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے، اگر تو چاہتا ہے کہ میری عمر دراز ہو تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تو اپنے ماں اور باپ کی عزت کرنا، تو اپنے ماں اور باپ کی رسپیکٹ کرنا، تب تیری عمر جو ہے اس زمین پر دراز ہوگی اور پھر تیرا بھلا بھی ہوگا۔ اور پھر اسی طرح ایک اور آیت مبارکہ ہے جو عمر کی درازی کے تعلق سے ہے، وہ یہ ہے کہ جو اگر کوئی اس دنیا میں لمبی عمر چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنی زبان کو بدی سے باز رکھے اور اپنے ہونٹوں کو دغا کی بات سے۔ یہ 2 قانون ہیں جس کے وسیلہ سے اس دنیا میں ہر انسان جو ہے وہ لمبی عمر حاصل کر سکتا ہے۔ سو میرے بیٹے اور بیٹیوں، آج میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ سے اس مدر ڈے کے موقع پر صرف یہی التماس کروں گا کہ اپنے ماں اور باپ کی عزت کریں، اپنے ماں اور باپ کی رسپیکٹ کریں، تاکہ اس دنیا میں آپ کا بھلا ہو اور پھر اس دنیا میں آپ کی عمر دراز ہو۔ گاڈ بلیس یو۔
خدا آپ کے ساتھ ہو، خدا آپ کو برکتوں سے مالا مال کرے، اور اس میسج کو اور لوگوں تک شیئر کریں، اور تاکہ وہ لوگ بھی اس کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں۔ اگر وقت ملا تو میں اس مدر ڈے کو کنٹینیو کروں گا۔ گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس یو۔